انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے جائز و ناجائز استعمال سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو دونوں چیزوں سے صحیح اور غلط میں کیا فرق ہوتا ہے، ہمارے کام پر، ہمارے آس پاس کے ماحول پر کیا غلط اثر پڑتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم سیدھی نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اعضاء کی اصلاح و عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اس سے سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اس سے ٹیڑھی، جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار ہم اپنے زبان سے ایک ایسا کلمہ بول دیتے ہیں جس کو ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کلمہ اتنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس سے ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم روانی میں یا بے خیالی میں ایک ایسا کلمہ بول دیتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور اسی کلمے کی ادائیگی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں، زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس پر خاموش رہیں، اور زیادہ تر یہ جو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہم خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بلا سوچے سمجھے کسی کو بھی دوش دینے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر غلطی کیا ہے۔ کبھی وہ ہم شوہر کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی ہم اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی ہم اپنے گھریلو معاملات کو لے کے کسی کو بھی وہ دوش ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں، بچوں کے ساتھ اچھی زبان سے بات کریں، شوہر کے ساتھ اللہ نے اگر ہمیں یہ نعمت دی ہے ہم اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اسی تعلق سے ہمیں اپنی زبان کا صحیح اور سچا استعمال کرنا چاہیے۔